فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب علی کی بیٹی، تالیف ڈاکٹر علی قائمی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 40 پڑھیں گے۔ باب نمبر 15، صفحہ نمبر 501، نمبر 1، ہجوم اعلام۔ ہم ثانی زہرا اور ان کی جدوجہد کے بارے میں بہت کچھ کہہ چکے ہیں۔ ان کے کردار کے اعجازات، گفتگو کی سحر انگیزی، اثر کلام اور ان کی روش و رفتار کے بارے میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے۔ ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ اپنے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانے اور خون ناحق کی تشہیر و پھیلاؤ میں ثانی زہرا سلام اللہ علیہ نے کیسی کیسی دشواریوں کا سامنا کیا اور کیسی کیسی مشکلات برداشت کیں۔ اس سب کچھ کے باوجود ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ثانی زہرا کے ضمیر کے اندر جھانک کر دیکھ سکیں کہ ان کے قلب و ذہن میں کشمکش کا کیا عالم تھا۔ قلب حزین میں کیسے کیسے طوفان اٹھ رہے تھے اور اپنے ہدف زندگی کے حصول کی خاطر شہزادی کس کس نوعیت کے سوز اور غم اپنے اندر چھپائے ہوئے تھیں۔ مخدومہ عالم قلب سوزاں اور دل مجروح سینے میں رکھے ہوئے تھیں۔ ایک ایسے باغبان کی مانند تھی جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے پھولوں کی نازک ترین پتیوں کو نوچ کر ان کا شیرازہ بکھیر دیا گیا ہو، جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو کہ کس طرح اس کا باغیچہ آتش سوزاں کی زد میں آ چکا ہے، اور خیام سید الشہداء علیہ السلام جو حقیقت میں خود ان کے اپنے پر و بال کی حیثیت رکھتے تھے، نظر آتش کیے جا رہے تھے۔ جو کچھ ہم نے ان کی شان میں تحریر کیا ہے اس کو خود ہماری ہی تخیل کی کمزور پیداوار کہا جا سکتا ہے، جس کی بنیاد وہ تصور ہے کہ اگر ہم اس مقام پر ہوتے تو کیا کرتے۔ ثانی زہرا کی تصویر اعلام اور ان کے حالات کی تجسیم اسی طرح ممکن ہے کہ اپنے آپ کو ایک جانثار بہن، ایک اسیر خاتون، ایک کڑیل جوان کو حق کی خاطر قربان کر دینے والی، ایک درے کھانے والی اسیر معظمہ کے سانچے میں ڈھال سکیں۔ مگر کیا ایسا کرنا ممکن ہے؟ کیا کسی کی اتنی مجال ہے کہ ثانی زہرا کی مانند محبت و احساس پیدا کر سکے؟ کیا دنیا بھر میں کسی ایسے وجود کا پایا جانا ممکن ہے جو حسین کو زینب کی طرح محبوب رکھتا ہو؟ کیا کوئی زینب کبریٰ کے برابر سوز دین اپنے دل میں رکھ سکتا ہے؟ غم و اندوہ کی شدت۔ ثانی زہرا سلام اللہ علیہ کے مصائب و آلام لاتعداد و لامحدود ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے وفات جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدمہ اٹھایا، جن کی پناہ میں مخدومہ کا دامن تھا۔ پھر اپنی والدہ گرامی جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی وفات اور ان کے بیمار و زخمی جسد عالیہ کا نصف شب میں سپرد خاک ہونا دیکھا۔ اس المیے میں مخدومہ اپنی آواز گریہ تک کو بلند نہ کر سکتی تھی۔ اس کے بعد بی بی کو اپنے پدر بزرگوار کا زہر آلود تلوار سے شگافتہ سر اور اس کے اثر سے ان کے زہر آلود جسم مبارک کا مشاہدہ کرنا پڑا۔ ایک ایسا باپ دنیا سے جا رہا تھا جو یگانہ روزگار تھا، جو اپنی صفت عدالت کے باعث شہید ہوا اور جس نے اپنے مدت العمر کوئی لمحہ چین و سکون کا نہ پایا۔ بعد ازاں گھر میں موجود دشمن کے ہاتھوں اپنے برادر بزرگ جناب امام حسین مجتبیٰ علیہ السلام کی زہر خورانی اور شہادت کا صدمہ برداشت کیا۔ ان سب صدمات کے بعد کربلا میں تشریف لائیں، جو بذات خود کرب و بلا کی سرزمین تھی۔ یہاں لاتعداد ایسے مصائب جھیلنا پڑے جن کا ذہن انسانی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی چشم فلک نے کبھی یہ سب کچھ دیکھا ہوتا۔ دوستوں کی بے وفائی کی مصیبت، بچوں کی صدائے علتش کی مصیبت، شہدائے راہ خدا کی شہادت اور ان کے جسدہائے خون آلود کا مشاہدہ،
جناب سید الشہداء علیہ السلام اور ان کے انصاران باوفا کے سرائے بریدہ کا نوک کے نیزہ پر دیکھنا، خیام اہل بیت کے پسماندگان کے ساتھ ورود، خواتین اور بچوں پر کوڑوں اور تازیانوں کی بارش وغیرہ وغیرہ ایسے مصائب ہیں جن میں ہر ایک مصیبت اتنی شدید تھی کہ قوی ترین مرد بھی اسے برداشت نہ کر سکتا۔ ثانیہ زہرا اور طوفان اعلام۔ قافلہ اہل بیت علیہ السلام کربلا میں 7 یا 8 روز سے زیادہ مقیم نہیں رہا۔ اس کوتاہ مدت میں عظیم تاریخ مصائب رقم ہوئی، غم و آلام کے ایسے ایسے بڑے طوفان سر پر پڑے کہ اگر پہاڑوں پہ گزرتے تو ان کی کمر بھی بارے مصائب سے جھک جاتی۔ موت کا چکر دیوانہ وار حرکت میں آیا اور ایک ہی دن میں ظہر کے وقت تک تمام انصاران سید الشہداء علیہ السلام کو اپنی لپیٹ میں لے گیا۔ انتہا یہ ہوئی کہ اس وقت تک امام حسین علیہ السلام کا کوئی ہمدم و ناصر باقی نہ رہا۔ سب شہید ہو گئے، حتیٰ کہ فرزندان زینب عالیہ بھی موت کی بھینٹ چڑھ گئے۔ اب معلوم ہوتا تھا کہ دست اجل اپنے کام سے فارغ ہو چکا ہے، لیکن اچانک 11 سالہ عبداللہ ابن حسن علیہ السلام ثانیہ زہرا کے ہاتھوں سے چھوٹ کر میدان کی طرف بھاگ نکلا۔ مخدومہ عالم نے کوئی کوشش باقی نہ چھوڑی کہ اس بچے کو پکڑیں یا روکیں، لیکن اسے روکنا کسی طرح ممکن نہ ہوا۔ یہ بچہ بھاگتا ہوا قتل گاہ میں پہنچا اور ایسا معلوم ہوا گویا سید الشہداء علیہ السلام سے راز و نیاز کر رہا ہے۔ شاید کہتا ہو، چچا جان یہاں کیوں لیٹے ہیں؟ اٹھیں اور خیمے میں چلیں، وہاں ہم آپ کے زخموں پر پٹیاں باندھیں گے، آپ کے درد کا علاج کریں گے۔ اسی اثنا میں ایک ظالم و بے درد دشمن آن پہنچا۔ اس نے تلوار سے امام حسین علیہ السلام پر حملہ کیا۔ بچے نے اپنے ننھے بازو تلوار کے حملے کو روکنے کے لیے آگے بڑھا دیے۔ تلوار نے وہ نازک ہاتھ کاٹ ڈالے اور وہ کھال سے لٹکنے لگے۔ بچے نے فریاد بلند کی، اماں اماں۔ ثانیہ زہرا نے جواب دیا، لبیک یا فتح، میں آئی بیٹا۔ سید الشہداء علیہ السلام پر ایک اور صدمہ گزر گیا کہ کتنا سخت وقت ہے کہ تو آواز دیتا اور میں جلدی سے تیری مدد کو نہیں پہنچ سکتا۔ پھر اس حال میں میری مدد تجھے کیا فائدہ دے سکتی ہے؟ تیرے چچا پر بہت گرا ہے کہ تو اسے پکارے اور وہ جواب نہ دے، اور اگر جواب دے تو تجھے اس کی آواز فائدہ نہ دے۔ اتنی دیر میں معصوم بچہ اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ زینب عالیہ نے اس کی لاش کو اٹھایا اور لاش علی اکبر کے پہلو میں لٹا دیا۔ شہادت گاہ سے کوفہ تک۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ پر روز عاشور سے 12 محرم تک بے پناہ مصائب کا ہجوم رہا، جن کی مختصر تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام کی آواز استغاثہ حل من ناصر کا سننا، جس کا جواب کسی طرف سے نہ آتا تھا۔ سید الشہداء علیہ السلام کا قتل گاہ میں گھوڑے سے زمین پر گرنا اور آپ پر پتھروں، تیروں اور تلواروں کی بارش کا ہونا۔ سید الشہداء علیہ السلام کے مرکب کو بے سوار دیکھنا، جس کی زین خون میں غلطہ تھی۔ جب وہ در خیمہ پر آئے تو گویا شہادت حسین کی خبر سنانے آیا تھا۔ خیام اہل بیت کی آتش زدگی، ان میں سے بچوں کا نکل بھاگنا اور ان صدمات کو جھیلنا جو ان پر واقع ہوئے۔ عصر عاشور کو بچوں اور خواتین کو پانی ملنا اور ان کا شہدائے تشنہ لب کی پیاس کو یاد کر کے پانی پینے سے انکار۔ شب 11 جو امام حسین کی شہادت کے بعد تنہائی و آلام کی شب تھی، بچے دشمن کے خوف سے سوتے نہ تھے۔ 11ویں کی صبح کو قتل گاہ میں وارد ہو کر شہداء کے بے سر اجزاد کو دیکھنا جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے تھے۔ بچوں پر دشمن کے دروں کی بارش، جبکہ وہ میدان شہادت کو چھوڑتے نہ تھے۔ خواتین اور بچگان کو کوفے کی طرف لے جانے پر ان کا لاشائے شہداء سے وداع۔ خواتین اور بچگان کی سفر کی تلخیاں، دشمنوں کے مظالم اور سرائے شہداء کو نیزوں پر بلند دیکھنا۔ کوفے میں ثانیہ زہرا پر ہجوم آلام کا نمونہ۔ آپ سن چکے ہیں کہ کوفہ میں ثانیہ زہرا نے خطاب فرمایا تو طوفان و انقلاب کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ شہر کوفہ کی فضا میں لوگوں کے آہ و نالہ کا سیلاب آ گیا، طوفان انقلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ سیدہ زینب عالیہ کو خاموش کرنے کے لیے دشمنوں نے اور کوئی چارہ کار نہ پایا سوائے اس کے کہ سر حسین کو شہزادی کے پہلو کی طرف لے گئے تاکہ ان کی نظر اپنے بھائی کے بریدہ سر پر پڑنے لگے۔ ثانیہ زہرا اس دلخراش منظر کو دیکھ کر بے چین ہو گئیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اعتدال کو حاصل نہ جانے دیا۔ تاہم اپنے سوز دل کا اشعار کے ذریعے اظہار فرمایا، جن سے اپنی اندرونی قلبی بے چینی کو تقسیم دینے کی کوشش کی۔ لوگوں کی طرف سے رخ موڑ کر سید الشہداء علیہ السلام پر اپنی نظروں کو مرکوز فرمایا اور یہ اشعار فی البدیہہ پڑھے۔
کتاب ریحان الشریعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 138۔ ان اشعار کا خلاصہ یہ ہے: اے میرے شب اول ماہ کے چاند، ابھی تو بدر کی صورت میں کامل نہ ہو پایا تھا کہ غروب بھی ہو گیا۔ اے میرے میوہ دل، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تجھ پر یہ کچھ گزر جائے گا۔ یہ امر مقدور و محترم تھا۔ اے میرے بھائی، اپنی چھوٹی بیٹی فاطمہ سے تو بات کر لے، جو نزدیک ہے اور اس کا دل غصے و غم سے پانی پانی ہو رہا ہے۔ اے میرے پیارے بھائی، تیرا دل تو مجھ پر مہربان تھا، اب کیا ہوا کہ مجھ پر سخت ہو گیا اور میرا حال تک نہیں پوچھتا۔ اگر علی اپنے بیٹوں کو اس حال میں دیکھیں تو طاقت برداشت نہ رکھ سکیں گے۔ اے میری جان حسین، اس بچے سے تو بات کر جس کو تازیانے مارے جا رہے ہیں۔ وہ مجھ سے مدد طلب کر رہا ہے، اس کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اسے اپنے سینے سے لگا لے، اس کے وحشت زدہ دل کو سکون عطا کر۔ یہ یتیم بچہ کس قدر خوار و کمزور ہو گیا کہ اپنے باپ کو پکارتا ہے لیکن اس کا جواب نہیں سن پاتا۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ یہی باتیں کر رہی تھیں کہ اپنا سر چوبے محمل پر مارا اور آپ کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ کتاب منتخب التواریخ بترہی۔ نمبر 2، آزار و صدمات۔ اس سفر میں سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بے انتہا صدمات کا متحمل ہونا پڑا، جو جسمانی بھی تھے اور روحانی بھی۔ جسمانی طور پر دشمن کی طرف سے کوڑوں اور دروں کی ضربیں لگائی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ دشمن کی ہر قسم کی دل آزار باتیں بھی سننا پڑتی تھیں۔ دشمن جب اسیران اہل بیت کو درے مارتا تھا تو مخدومہ عالم کو سب سے زیادہ انہیں برداشت کرنا پڑتا تھا، اس لیے کہ جب کسی بچے کو درہ مارا جاتا ہے تو زینب عالیہ خود تازیانہ اور بچے کے درمیان آ جاتی ہیں یا بچے کو اپنی گود میں بھر لیتی تاکہ تازیانی کی ضرب بچے پر نہ پڑنے پائے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں بے رحم دشمن کا تازیانہ آپ ہی کے جسم نازنین پر پڑتا۔ روحانی طور پر بھی آپ شدید صدمات سے دوچار تھیں، کیونکہ آپ کا اور آپ کے خاندان کے افراد کا واسطہ ان لوگوں سے پڑ رہا تھا جو آپ کے جد بزرگوار کے آزاد کردہ غلاموں کی نسل سے تھے، جس کا تذکرہ و تفصیل ہم مخدومہ عالیہ کے خطبہ دمشق میں بیان کر چکے ہیں۔ مترجم: یہ وہ لوگ تھے جن کا خون بہانا جائز تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کرم فرمائی اور جذبہ رحم کے پیش نظر ان کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بجائے فتح مکہ میں معاف فرما کر آزاد کر دیا تھا۔ اسیری کے تباہ کن حالات۔ دوران سفر اسیری دشمن کا ظلم بد اخلاقی ہر قدم پر موجود بلکہ بڑھ ہی رہا تھا۔ ممکن ہے کہ ارباب حکومت نے تو شاید اس قدر سختی اور ظلم کا حکم نہ بھی دیا ہوتا۔ ہم جو لوگ اسیران آل رسول پر مامور تھے، اپنے سربراہوں اور حکمرانوں کی خوشنودی کی خاطر اپنے مفادات کے حصول کی غرض سے ایسا کر رہے تھے اور ہر قسم کے ظلم و ستم ڈھا رہے تھے۔ ایک مورخ رقم تراز ہے کہ اسیری کے دوران دشمن کی طرف سے شدت کی نگہبانی تھی، ظلم و ستم انتہا پر تھے، اسیروں کو رونے تک کی اجازت بھی نہ تھی۔ اگر قیدیوں میں کہیں صدائے گریہ بلند ہوتی تو اس کو ضرب تازیانہ یا لکڑی مار کر خاموش کیا جاتا تھا۔ کتاب معلول السبتین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72۔ اس قسم کے مظالم کے اور بہت سے نمونے اوراق تاریخ میں محفوظ ہیں جن کا ذکر بہت دردناک ہے۔ ایک اور مورخ لکھتا ہے کہ اسیروں کے قافلے کو شام لے جایا جا رہا تھا۔ شمر ملعون بھی اس سفر میں ہمراہ تھا، جو اس قدر وحشی، ظالم اور سنگدل تھا کہ افراد قافلہ میں اس کے خوف سے گریہ کرنے کی جرأت ہی باقی نہ رہی تھی۔ وہ ظالم گریہ کرنے والے کو نوک نیزہ سے خاموش رہنے پر مجبور کرتا تھا۔ کتاب زینب بنت علی صفحہ نمبر 130۔ سفر شام کے دوران قافلے کو بے حد ظلم و تندی سے چلاتے تھے، بلکہ کبھی کبھی تو رات کو بھی سفر جاری رکھتے تھے۔ اس سفر میں بچے اونٹوں یا اور جانوروں پر سوار کیے ہوتے تھے۔ بعض اوقات ایسا اتفاق ہوتا کہ کوئی بچہ شدید تکان کے باعث سواری سے گر جاتا۔ ثانیہ زہرا کو اس کی خبر ہو جاتی تو آپ ان ظالم سپاہیوں سے اصرار فرماتی کہ واپس مڑے اور بچے کو تلاش کر کے لائیں۔ وہ ظالم پلٹ کر بچے کو تلاش کرتے اس غریب کو تماچے مارتے کہ سواری سے کیوں گرا، خود سوار رہتے اور بچے کو اپنے پیچھے بھگاتے ہوئے، اور وہ معصوم اسی طرح قافلے تک پہنچتا۔ کتاب منتخب الاعمال جلد نمبر 1۔ یہ حالات سیدہ زینب کے لیے کس قدر دردناک و روح فرسا تھے، اس کے بیان کے لیے دامن الفاظ تنگ و تہی ہے، صرف تصور شرط ہے۔
قتل گاہ امام کے حالات۔ ہمارا خیال ہے کہ عظیم ترین صدمہ اور رنج ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کو سید الشہداء علیہ السلام کے بعد پہلے ہی روز دیکھنا اور برداشت کرنا پڑا ہوگا۔ یہ دن سب سے زیادہ رونے، تنہائی اور اسیری کا پہلا دن تھا۔ اس دن ظالموں نے اسیران آل رسول کے قافلے کو روانگی کے لیے تیار کیا۔ خواتین اور بچگانے آل رسول اس کے لیے نہ صرف یہ کہ تیار نہ تھے بلکہ جانتے بھی نہ تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ قتل گاہ میں شہداء کے اجساد بے سر پر گریہ کرنا اور پھر ان بے گور و کفن و بے آسرا اجساد سے رخصت ہونا تھا۔ سیدہ زینب کبریٰ لاشیں ہائے شہداء پر تشریف لائیں، ایک ایک پر گریہ فرمایا اور ان سے ودا ہوئیں۔ دشمن کے ظلم کا تقاضا تھا کہ یہ سب مقدورات و بچگان بہت جلدی ان لاشیں ہائے بے گور و کفن سے جدا ہوں اور کوفے کو روانگی کے لیے اونٹوں پر سوار ہوں۔ ظالمین اس عمل میں کسی طرح تاخیر کو برداشت نہیں کر رہے تھے، لہٰذا اس مقصد کے لیے پسماندگان و وارثان شہداء کو تازیانوں یا لکڑی کی ضربوں سے ان کی جگہوں سے اٹھاتے اور لاشوں سے جدا کرتے تھے۔ سید الشہداء کی پیاری چھوٹی صاحبزادی سکینہ نے یہ حالت دیکھی اور بے حال ہو گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ظالم ان کی عزیز پھوپھی زینب کبریٰ کو تازیانے مار رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ معصوم بچی دوڑی اور بے اختیار ایک بار پھر دوڑ کر لاش پدر مظلوم سے لپٹ گئیں۔ کہتی جاتی تھی کہ بابا جان اٹھیے، دیکھیے کہ ظالم پھوپھی اماں کو تازیانے مارتا ہے۔ چہرے خونین حسین۔ اس طرح کے واقعات اور نمونہ آئے حوادث تھوڑے نہ تھے۔ جسموں کو بھی کم ایذائیں نہیں پہنچائی جا رہی تھیں، لیکن اللہ کی راہ میں ثانیہ زہرا سب کچھ برداشت کر رہی تھیں۔ شہر کوفہ اور دارالامارہ میں داخلہ۔ کوفے میں ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کا داخلہ، دارالامارہ کا منظر اور عبید اللہ ابن زیاد ملعون کا مسند امارات پر بیٹھا ہونا، یہ سب کوئی چھوٹے یا معمولی واقعات نہ تھے۔ مخدومہ عالیہ کو کوفے کی شہزادی اور آپ کے پدر بزرگوار امیر و حکومت کے مالک رہ چکے تھے، وہی پدر بزرگوار جو شہید محراب عدالت پر قربان ہونے والے تھے۔ ایسے پدر عالی قدر تاریخ جن کے برابر کسی دوسرے حکمران اور دین حق کو جاری کرنے والے کو پیش نہیں کر سکتی۔ اب اسی معظمہ کو دارالامارہ میں حاضر کیا جاتا ہے، جس میں وہ اپنے پدر بزرگوار کی جگہ پر ابن زیاد جیسی ملعون شخصیت کو بیٹھا ہوا پاتی ہیں۔ شدت تاثرات سے مخدومہ عالیہ کا گلا بند ہونے لگتا ہے اور قریب ہے کہ حرکت لب بند ہو جائے۔ معظمہ کی آنکھوں میں آنسو امڈائے، لیکن چاہتی نہیں کہ اشک بہہ نکلے جنہیں دیکھ کر دشمن خوش ہو، نہ ہی یہ چاہتی کہ دوسرے انہیں گریاں اکش بہاتا دیکھیں۔ اپنے دست مبارک سے قلب حزین کو تھام لیا، اپنے آپ کو سنبھالا، لیکن موقع و مسئلہ آپ کے لیے بہت مشکل تھا اور صدمہ روحانی اپنی جگہ غیر معمولی تھا۔ کتاب زینب از عاشورہ تا قتل گاہ۔ کوفہ میں اسیران آل رسول کو بڑی مسجد کے پہلو میں رکھا گیا۔ یہ نظر بندی و قید سیدہ زینب کبریٰ کے لیے نہایتی غیر معمولی و غیر فطری بات تھی، کیونکہ کہاں علی کی اولاد اور کہاں قید خانہ۔ اتنا بڑا انقلاب شروع میں تو لوگ صرف ان کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، لیکن بعد میں دیکھنے والوں کا تانتا بننے لگا۔ ثانیہ زہرا نے اعلان کر دیا کہ عرب کی عورتیں حق نہیں رکھتیں کہ آن کر ہمیں دیکھیں سوائے لونڈیوں اور کنیزوں کے جو ہمارے جیسے حالات سے دوچار ہوں۔ سید ابن طاؤس کتاب لہو۔ رات کو اسی قید خانے میں صبح تک عزاداری برپا ہوتی اور کوئی سو نہ پاتا۔ مقتول الحسین خوارزمی۔ صدمات شام کے روحانی صدمات کوفے سے زیادہ شدید تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ شام ابتدائی سے اہل بیت کے لیے ہر قسم کے مفاسد اور غیر سامانی کا مقام بنا ہوا تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے ان کے قتل و اسیری و غصب حقوق کے احکام جاری ہوئے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ شام کے لوگ عجیب طرح کی نگاہوں سے ان کو دیکھتے تھے۔ وہ لوگ اسیران آل رسول کو دین سے خارج جانتے تھے۔ سید الساجدین علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ پر سب سے بڑی مصیبت کہاں گزری تو آپ نے 3 بار فرمایا الشام الشام الشام۔ یہ شامی کا واقعہ کہ اولاد رسول کو عیسائی تک تو رحم و حمایت کی نظر سے دیکھتے تھے، لیکن اسلام کا دعویٰ کرنے والے ان سے کسی طرح کی ہمدردی کے بارے میں سوچتے بھی نہ تھے۔ شام کے رہنے والے شہر کو سجا رہے تھے، شہر کی آئینہ بندی کر رہے تھے، شہر میں چراغاں ہو رہی تھی اور ان سب باتوں کو وہ لوگ فرض جان رہے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ مکانوں کی چھتوں سے اسیران آل رسول اور سرہائے شہداء پر پتھروں کی بارش ہوتی
اور لوگ تماشا دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ ایک پتھر شہزادہ علی اکبر کے بریدہ سر پر لگا۔ ظالموں نے خواتین اور بچوں کو رسیوں میں باندھ کر دربار یزید ملعون میں پیش کیا۔ اگر قیدی چلنے میں سستی کرتے یا آرام کے لیے کہیں رکنے لگتے تو ستم شعار انہیں تازیانے مارتے۔ اس تازیانیوں کی بارش میں ثانیہ زہرا بھی تختہ مشق بنی رہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے حوصلہ نہ ہارا، نہ ہی ہمت اور صبر کو ہاتھ سے جانے دیا۔ نمبر 3، بھوک اور تشہیر۔ آئیے پہلے ایک نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انسان یا تو مظلوم ہو سکتا ہے یا مظلوم۔ مظلوم اس کو کہتے ہیں جو کسی ہنگامہ یا واقعے کے دوران اچھی طرح مقابلہ نہ کر پائے۔ وہ صحیح کوشش تو کرے لیکن مطلقہ واقعے کے سامنے پورا نہ اتر پائے۔ دشمن اس پر ظلم و ستم کو روا رکھے اور اپنے ہاتھوں اور دانتوں کی مدد سے اس پر ظلم و ستم سے بچنے کی کوشش کرے، لیکن بالآخر عاجز آ جائے۔ ایسے شخص کی مدافعت خود خداوند تعالیٰ فرماتا ہے اور اس کے لیے درجات کا تعین بھی فرماتا ہے۔ مظلوم وہ ہوتا ہے جس پر ظلم ہوتا ہو لیکن وہ اپنا دفاع کرنے کے قابل نہ ہو۔ اس کو اصطلاحی طور پر کہتے ہیں کہ وہ خوگر ستم ہو چکا ہے۔ اس کو ظلم کا مورد قرار دیتے ہیں اور وہ خود کسی ظلم کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ ایسا شخص ظالم ہی کی طرح آتش دوزخ کا مستحق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہوتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام معاویہ کے نام اپنے ایک خط میں، جس میں آپ نے اس سے سرزنش کی تھی کہ تو وہ شخص ہے جس کو رسی میں باندھ کر مسجد میں لایا گیا تھا، تحریر فرماتے ہیں۔ نہج البلاغہ نامہ نمبر 38۔ مسلمانوں کے لیے مظلوم ہونے میں کوئی عیب و ننگ نہیں جب تک کہ وہ اپنے دین کے بارے میں شک میں نہ ہو۔ اس طرح ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ مظلوم تھیں، مظلوم نہ تھیں۔ اپنے احقاق حق کی خاطر ہر طرح صحیح و کوشش میں مصروف رہیں۔ اگرچہ آپ کی تمام کوششیں ناکام رہیں، آپ نے اپنی مظلومانہ فریاد بلند کی، لیکن دشمن کوشش کرتا تھا کہ یہ آواز مخدومہ عالیہ کے گلے میں گھٹ کر رہ جائے۔ یہ اور بات ہے کہ زینب عالیہ کی آواز فریاد پورے جہان ہستی میں گونجی اور اسی میں ثانیہ زہرا کی عظمت پوشیدہ ہے، اور یہی بات آپ کے لیے باعث افتخار عظیم ہے۔ بھوک کی شدت میں بلند حوصلگی۔ اہل بیت رسول خدا کو اسیر زندہ کر دیا گیا۔ تمام روحانی و جسمانی ذہنی صدمات کے ساتھ ساتھ بھوک کی سختی کا بھی ان کو محتمل ہونا پڑا۔ بھوک کی شدت کا یہ عالم تھا کہ بقول جناب سید الساجدین علیہ السلام آپ کو مجبور ہونا پڑا کہ بڑھتی ہوئی نقاہت کے باعث نماز شب بیٹھ کر ادا فرمائیں۔ کتاب زندگانی علی ابن الحسین۔ بول چال، چلنے پھرنے اور عبادت کے لیے بھی قوت جسمانی کافی نہ رہی تھی۔ دشمن کا سلوک خاندان رسالت کے ساتھ بے انتہا حیانت آمیز اور رذیل تھا۔ اسیری کے پورے عرصے میں معمول یہ تھا کہ ہر اسیر کے لیے 2 روٹیاں ثانیہ زہرا کو دی جاتی تھیں، جو آپ خود بچوں میں تقسیم فرماتی تھیں۔ روٹیوں کی تعداد بمشکل بچوں کی تعداد کے مطابق ہوتی، لہٰذا اندیشہ ہوتا مبادا کوئی بچہ روٹی کے بغیر رہ جائے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ خود سیدہ زینب عالیہ کے لیے کھانے کو کچھ نہ بچتا، یا پھر حضرت کو اپنی روٹی سے کسی بچے کو حصہ دینا پڑتا، اس کے نتیجے میں آپ خود بھوکی رہ جاتی، لہٰذا آپ کی چلنے پھرنے کی قوت تک کم ہو گئی تھی۔ بھوک سے بڑی مصیبت یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ بھوک بذات خود جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت تھی، لیکن اس سے شدید تر مصیبت یہ تھی کہ بچوں کے لیے غذا کافی نہیں ملتی تھی، لہٰذا معصوم بچے مخدومہ عالمی سے کھانے کے لیے مانگتے تھے، جس سے وہ معظمہ مزید ذہنی و روحانی اذیت اٹھاتی تھیں۔ اس پر مستداد یہ کہ آپ ایسے خاندان کی بزرگ ترین فرد تھیں جو جود و کرم و بخشش کرنے والا خاندان تھا، جہاں سے غربا فقراء کی خورد و نوش کی تمام ضروریات حتیٰ کہ خرما تک پوری ہوتی تھیں، اور انہیں یہ تمام ضروریات اسی مقدس گھر سے تقسیم ہوتی تھیں۔ کیا یہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کا گھر نہ تھا جہاں سے مسلسل 3 راتوں تک اہل خانہ کا سامان افطار مسکین و یتیم و یسیر میں تقسیم ہوتا رہا، اور انہی کی شان میں آیہ مبارکہ سورہ دہر نازل ہوئی۔ کیا امیر المومنین علیہ السلام نے اہلیان کوفہ سے محبت کا کم اظہار کیا تھا؟ کیا یہ
آپ ہی کا معمول نہ تھا کہ رات کو روٹیاں اور کھجوریں خود اپنی کمر پر لاد کر یتیموں اور مسکینوں کے گھروں تک پہنچاتے تھے؟ کیا علی ہی اس معظمہ کے پدر بزرگوار نہ تھے جو یتیموں کے لیے آنسو بہاتے، خود اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے روٹیاں پکاتے اور ان کے منہ میں لقمے دیتے؟ کیا یہ وہی سیدہ زینب کبریٰ نہ تھیں جن کا خاندان اقدس بے پناہ لوگوں اور ستم رسیدہ افراد کے لیے مرکز امید سمجھا جاتا تھا، اور جہاں ان کی تمام امیدیں و آرزوئیں پوری ہوتی تھیں؟ معاشرے کے کتنے ایسے بھوکے اور بے خوراک لوگ تھے جن کی صدائے دردناک صرف زینب عالیہ اور ان کے افراد خاندان کے گھروں ہی میں سنی جاتی تھیں۔ انقلاب تو یہ آیا کہ وہی سیدہ ثانیہ زہرا اور اولاد علی آج کوفے میں بحال تباہ اسیر جفا ہیں، یا شام کے قید خانے میں، جن کو اس عالم اسیری میں کافی غذا بھی میسر نہ کی جاتی، اور علی کی نور نظر مجبور ہیں کہ خود بھوکی رہیں اور معصوم بچوں کو ممکن حد تک کھانا کھلانے کی کوشش کریں۔ بلند حوصلے کی انتہا، باوجود یہ کہ جناب ثانیہ زہرا انتہا سے زیادہ کمزور اور لاغر ہو گئیں، یہاں تک کہ ہلنے جلنے کی قوت، قیام قعود تک کی توانائی جس کی ثانیہ زہرا خوگر تھیں، آپ کے جسم میں باقی نہ رہی، لیکن یہ سب باتیں مل کر بھی اس مخدوم عالم کے حوصلے کو شکست نہ دے سکیں، نہ ہی یہ جملہ مصائب و آلام آپ کو راستے کی صعوبات اور اپنے ہدف و مقصد کے حصول سے روک سکے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بےحد بلند حوصلے کی مالک تھیں، اور آپ کو اپنی ذات و اپنے استقلال پر مکمل تسلط حاصل تھا۔ مخدومہ عالم جانتی تھی کہ اس موقع پر کیا کرنا لازم ہوگا، یا دشمنوں کی طرف سے اور کیسے سلوک کا امکان ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ایسے حالات میں کہ بچے بھوک سے بلک رہے تھے اور کوفے کی عورتیں ان کے لیے صدقات لے کر آتیں، تو ثانیہ زہرا ہرگز ایسا نہ ہونے دیتیں کہ صدقے کی روٹی کا ایک لقمہ بھی کسی بچے کے حلق تک پہنچے۔ آپ بلند آواز سے فرماتی، تم پر وائے ہو، صدقہ ہم پر حرام ہے۔ کتاب مقتل الحسین علیہ السلام۔ روز عاشور عصر کے وقت شہادت امام اور قیام کی لوٹ مار و آتش زدگی کے بعد جب پانی پیش کیا گیا تو باوجود یہ کہ ثانیہ زہرا خود شدید تشنگی کا شکار تھیں، پانی پینے کے لیے تشریف نہ لائیں، کیونکہ آپ کے حوصلے و استقلال مانے تھے کہ تمام عزیز و اقارب اور اصحاب سید الشہداء علیہ السلام تو تشنہ لب دنیا سے رخصت ہوئے ہوں اور آپ خود پانی سے اپنی پیاس بجھائیں۔ اس سلسلے میں ثانیہ زہرا کا عظیم حوصلہ، آپ کی شوکت و جلال خود اپنے مقام و تشریح کے محتاج اور بے مثال ہیں۔ اہل بیت رسول اسلام کی دربردری۔ جناب ثانیہ زہرا خود اپنا ایک آرام دہ و پر آسائش گھر رکھتی تھیں، جہاں ہر قسم کے سامان آرام و آسائش موجود تھے۔ آپ کے نہایت محبوب شوہر اور افراد و اولاد بھی تھے، لیکن آپ نے یہ سب کچھ چھوڑ کر بیابانوں کی اذیت اور دربدری کو ترجیح دی۔ اس تمام عرصہ دربدری میں مخدوم عالم کے ناز اٹھانے والا ایسا کوئی نہ تھا جو سفر کی تکالیف میں پائے مبارک کے لیے کسی طرح کے آرام کا انتظام کر سکتا، لہذا کوئی ایسا موقع نہ تھا جہاں مخدوم عالیہ سرسبز درختوں کے سائے اور پانی کے چشموں کے قریب سفر کرتیں۔ اس کے باوجود صحرا و بیابانوں کا سفر اور تمازت آفتاب کی مسلسل شدت معظمہ عالیہ کے حوصلے کی شکست کا باعث ہرگز نہ بن سکے۔ پھر بھی ایک عام اور ذی شعور ذہن یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ کتنا طویل سفر تھا جس میں ان کو اپنے قافلہ سمیت تمازت آفتاب کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے بیابانوں میں سفر کرنا یا پتھریلی اور گرم ریتیلی زمین پر سونا پڑا۔ حقیقت تو یہ کہ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی نور نظر اور ان کے لوٹے ہوئے قافلے کی کیفیت تو قابل صد تعریف ہے ہی، لیکن حیرت و افسوس ان انسان نمت درندوں کی ذہنیت پر ہے کہ وہ حق ناشناسی کے اس درجے پر پہنچ چکے تھے کہ انہوں نے دختر علی اور فرزندان رسول اکرم کو اس قدر کم جانا۔ اگر سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا قیامت کے دن ان لوگوں کو معاف بھی کر دیں تو سوال یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ بھی ان سے درگزر فرمائے گا؟ پھر اگر اللہ تعالیٰ بھی ان سے درگزر فرمائے تو کیا ان کو ایسا حوصلہ ہوگا کہ بہشت میں داخل ہو کر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا سامنا اور ان سے ملاقات کرنے کا حوصلہ کریں؟ تبصرہ مترجم۔ سوانح ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کے واقعات کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ زندگانی
زندان کوفہ کا مختصر تذکرہ ہدیہ قارئین کریں تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ خانوادہ رسول اکرم کو شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد دوران اسیری کن حالات کا سامنا کرنا پڑا اور ان لوگوں نے اہل بیت رسول کے ساتھ کس طرح قیدیوں جیسا سلوک کیا۔ یہ اس رسول خدا کے گھر کے نہ صرف افراد بلکہ اولاد ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے باعث تخلیق کائنات قرار دیا تھا، جس کو مجسمہ اخلاق بنایا تھا، جس نے بنی نوع انسان کو سبق انسانیت دیا تھا، جو مخلوق پروردگار کے لیے رحمت مجسم تھا۔ ہم نے بہت تلاش کیا کہ ان قید خانوں کی تفصیل مل سکے جن میں ناز پروردگان رسالت پناہ کو رکھا گیا تھا، لیکن افسوس ہے کہ سوانح نگار کی تمام مشکلات ہمارے سامنے ہیں جن کا ہم گزشتہ صفحات میں مختصر ذکر کر چکے ہیں۔ بہرحال جو کچھ مل سکا وہ نہایت اختصار کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ اس کے بغیر اس سوانح عمری مکمل قرار نہ دی جا سکے گی۔ تاہم اس مختصر روایت سے قارئین کرام اندازہ لگا سکیں گے کہ آل رسول کو کن حالات کا سامنا تھا۔ ہمیں ایک بار پھر کہنا پڑے گا کہ واقعات کربلا لکھنے والا سب سے پہلا شخص دشمن حسین مظلوم یزید ملعون کا ملازم تھا، لہٰذا اس سے صحیح حالات کی کیسے توقع کی جا سکتی ہے؟ اس کے باوجود جو کچھ صفحات تاریخ پر مرقوم ملتا ہے اسی سے پڑھنے والے کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ شدت واقعات کا کیا عالم تھا۔ شیخ غلام علی اینڈ سنز لاہور کی شائع کردہ صحیفہ کاملہ مرتبہ جناب سید قائم رضا نسیم امروہی سے ہم مختصر سے دو اقتباس پیش کرتے ہیں۔ ابن زیاد ملعون نے علی بن الحسین اور ان کے لوٹے ہوئے قافلے کو جامع مسجد کوفہ کے قریب ایک تنگ و تاریک مکان میں قید کر دیا اور یزید ملعون کے پاس فتح کی مبارکباد بھیجی اور دریافت کیا کہ قیدیوں کے ساتھ اب کیا سلوک کیا جائے۔ 2 ہفتے بعد یزید ملعون کا قاصد دمشق سے یہ حکم نامہ لے کر آیا کہ قیدیوں کو ماں شہیدوں کے سروں کے دمشق روانہ کر دیا جائے۔ صفحہ نمبر 119۔ اس قید خانے میں اہل بیت کے قیام کی تصدیق ممکن نہیں ہے۔ ہمارے قارئین کو اندازے سے کام لینا ہوگا کہ آج سے 14 صدیاں بیشتر ذرائع سفر جبکہ تمام سفر زیادہ تر صحرا کا تھا اور اونٹوں یا گھوڑوں پر ہوتا تھا، کتنے دن میں آمد و رفت دونوں طرف طے ہوا ہوگا۔ اس تمام عرصے میں اولاد رسول اکرم کو اسی تنگ و تاریک قید خانے میں رہنا پڑا۔ یہی مورخ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 126 پر زندان شام کا ان الفاظ میں ذکر کرتے ہیں: سید سجاد اور ان کی ماں بہنوں کو سر دربار مجمع عام میں بلوانے اور بخیال خود رسوا کرنے کے بعد یزید نے حکم دیا کہ انہیں اس قید خانے میں پہنچا دیا جائے جو مسجد شام کی پشت پر واقع ہے۔ یہ ایسا تکلیف دہ مکان تھا جس میں گرمی اور سردی سے مطلق پناہ نہ تھی اور نہایت تنگ و تاریک اور بوسیدہ تھا۔ ابتدا میں اسیران آل محمد کی خور و نوش سے متکامل بے توجہی برتی گئی۔ کئی وقت صاف گزر جاتے تھے، یہاں تک کہ بچے بھوک پیاس سے دم توڑنے لگے تھے۔ علی بن الحسین کا بیان ہے کہ ایک دن انہوں نے اپنی امائے محترمہ جناب ثانیہ زہرا کو دیکھا کہ ہانڈی چولہے پر چڑھائے اس طرح بیٹھی ہیں جیسے آگ روشن کرنے کا عزم ہے۔ آپ نے پوچھا: امائے گرامی یہ کیا حال ہے؟ بولی کہ بچے شدت گرسنگی سے بےتاب تھے، یہ انہیں بہلانے کا سامان کر رہی ہوں۔ کچھ عرصے تک اسیران کربلا اس خراب و خستہ مکان میں مقید رہے۔ اس کے بعد یزید ملعون کی چہیتی بی بی ہند بنت عبداللہ نے اپنے محلی میں ایک مکان ان قیدیوں کے لیے خالی کر دیا۔ اسی موضوع کو جناب علامہ حسن رضا غدیری صاحب نے اپنی کتاب زینب ہے جو ایک ترجمہ ہے اور بعثت فاؤنڈیشن لاہور سے شائع ہوئی ہے، جس میں کئی حوالہ جات ہم گزشتہ صفحات میں مناسب مقامات پر لکھ آئے ہیں، میں کوفہ اور دمشق کے قید خانوں کی الگ الگ کیفیت رقم کی ہے جسے ہم یہاں پیش کرتے ہیں۔ ابن زیاد ملعون نے حکم دیا کہ رسول زادیوں کو تنگ و تاریک قید خانوں میں بند کر دیا جائے۔ چنانچہ علی کی بیٹیوں کو قید خانے کی طرف لایا گیا جو شہر کی گلیاں اور کوچے مردوں اور عورتوں سے کچا کچ بھرے ہوئے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر مقدرات عصمت دھاڑے مار مار کر رونے لگیں اور اپنی مظلومیت کا ماتم کرتے ہوئے قید خانے میں داخل ہو گئیں۔ اشقیہ نے رسول زادیوں کو ایسی کوٹھریوں میں بند کر دیا جہاں نہ تو روشنی آتی تھی اور نہ ہی ہوا۔ شہر کی عورتوں نے سیدہ ثانیہ زہرا سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تو سیدہ نے فرمایا: ہم اس وقت قیدی ہیں اور ہماری آزادی سلب ہو چکی ہے، لہٰذا غلامی کی زنجیروں میں
جکڑی ہوئی کنیزوں اور بے بس لونڈیوں کے سوا کوئی عورت ہماری ملاقات کے لیے نہ آئے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم کتاب کے پارٹ نمبر 40 کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 41 میں اس کے بعد کے واقعات بیان کیے جائیں گے۔